اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل میں، اور آج کی جو فلڈ اپیل ہے وہ ہے سادات کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن سے محبت کا اقرار ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت اگر تم میری کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ جو میرا خانوادہ ہے نا، اس کی تکریم کرنا۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو سلسلہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے۔ آج سادات کے لیے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو ان فیملیز سے متعلق ہیں جو سید فیملیز ہیں، سادات فیملیز ہیں۔ تو ایسی فیملیز جو ہیں ان کے لیے زکوٰۃ یا پھر صدقات، مسجد کی تعمیر کے لیے بھی زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ نان زکوٰۃ فنڈ میں سے آپ دیجیے، سادات کے لیے بھی، سید گھرانوں کے لیے بھی، ان کی مدد کے لیے بھی، اور مساجد کی تعمیر کے لیے بھی۔ دونوں باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سادات پیکیج کے لیے، سید گھرانوں کی مدد کرنے کے لیے جو پیکیج ہے اس میں اگر آپ امداد کرنا چاہتے ہیں تو 75 پاؤنڈز یا 121 US ڈالرز، 121 US ڈالرز، 75 پاؤنڈز آپ یہ ڈونیٹ کر دیجئے تاکہ سادات پیکیج کے تحت سید گھرانوں کی مدد کی جا سکے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے راشن پیک جو کہ تقریباً 65 پاؤنڈز یا 75 US ڈالرز کا ایک فیملی کے لیے ایک ہفتے کا راشن پیک ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راشن پیک ڈونیٹ کریں یا اس کے مساوی جو رقم ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ مینشن کر دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خاص طور پہ سادات فیملیز کے لیے ہو، سید گھرانوں کے لیے ہو، تو وہ زکوٰۃ یا صدقات میں سے نہیں ہوگا، آپ وہ مینشن کر کے وہ رقم دے دیجئے۔ کتنی؟ 65 پاؤنڈز یا 75 US ڈالرز۔ یہ وہ رقم ہے جو کہ راشن پیک دیا جاتا ہے ایک ہفتے کے لیے ایک فیملی کو، آپ سادات کے لیے بھی اور اس کے علاوہ جو دوسری فیملیز ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اگر مسجد کی تعمیر کے لیے بھی آپ نان زکوٰۃ فنڈ میں سے، یعنی زکوٰۃ فنڈ میں سے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ نہیں دیا جاتا، آپ اپنے خاص اماؤنٹ میں سے پیسہ نکالیے، 7,500 پاؤنڈ یا 9,500 US ڈالرز، یا تو 7,500 پاؤنڈز یا 9,500 US ڈالرز ایک مسجد تعمیر کرنے کے لیے، جس میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنے نمازی آتے ہیں اور 5 وقت آتے ہیں دن میں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ثواب ملتا رہتا ہے، زندگی سنور جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے۔ تو 7,500 پاؤنڈز یا 9,500 US ڈالرز ڈونیٹ کر دیجیے اچھی نیت کے ساتھ، مصمم ارادہ کر کے۔ آپ کی نیت ہے کہ آپ کو مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دینا ہے، آپ دے دیجیے۔ آپ کا جس وقت آپ یہ ڈونیشن کر دیتے ہیں، آپ کا جو ہے نا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم دنیا میں کیا کرنے آئے؟ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے نا۔ ہمیں دنیا بھیجا اس لیے گیا ہے کہ دنیا میں بھیج رہے ہیں، پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ تمہیں جو ہے وہ آخرت میں کس مقام پہ رکھنا ہے۔ جنت کی بھی تو حضرت صاحب، جنت کی بھی تو کئی مدارج ہیں نا، پھر جا کے جنت الفردوس ہے۔ تو تمہیں اگر جنت الفردوس جو ہے پھر اعلیٰ ہے اور افضل ترین ہے، تو یہ وہ ہمارا جو ہے نا وہ کسوٹی ہے دنیا کہ جس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے ہمیں کہاں رکھا جانا ہے، کس معیار پہ رکھا جانا ہے، کس معراج پر پہنچنا ہے ہمیں۔ تو یہ کام کر لیجئے۔ ہم یہاں آئے اس لیے نہیں آئے پیسہ کمایا، کھایا، پہنا، اڑایا چلے گئے، نتھنگ، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم آئے ہیں اصل میں اپنی آخرت بنانے کے لیے، آخرت میں اپنا مقام بنانے کے لیے، اور اس کا اس سے بہترین راستہ اور کیا ہوگا۔ تو آج سادات پروجیکٹ ہے
اور سادات پروجیکٹ کے لیے ہم نے آپ سے عرض کیا سب سے موٹی بات یہ کہ جی آپ 75 پاؤنڈز یا 121 US ڈالرز ڈونیٹ کیجئے سادات کے لیے. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں, اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنا ٹیلی فون اٹھائیے اور آن لائن ڈونیشن دے دیجئے. 121 US ڈالرز یا پھر 75 پاؤنڈز یا آپ ڈونیٹ کر دیجئے. زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہو, صدقات کی صورت میں نہ ہو, سادات کے لیے آپ خاص طور پہ جو آپ کی انکم ہے اس میں سے پیسے دیجئے. ہمارے ساتھ محترم مفتی نواب نفیس قدوس صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے ساتھ محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے ساتھ عبدالباسط اجمیری ماشاءاللہ سے موجود ہیں. یہ بتائیے اجمیری کی نسبت جو ہے وہ خود لگائی, کسی کہنے پہ لگائی, کیا محبت تھی, کیا معاملہ تھا, وہ فرمائیے پہلے. جی الحمدللہ خواجہ صاحب سے محبت تو دل و جان سے ہے ماشاءاللہ, اور الحمدللہ یہ وسیلہ بنا, اجمیری نام کے ساتھ جڑا اس وسیلے سے کہ میرے دادا جو ہیں وہ اجمیر شریف کے رہائشی رہے. اچھا جی آپ خود تو گئے نہیں ہوں گے, دیکھا نہیں ہوگا. میں نے آج تک نہیں دیکھا, دعا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو دادا نے جب ہجرت کری تو پھر آپ کے بعد پاپا کے نام میں بھی پھر اسی طرح اجمیری جو ہے لگا دادا کے ساتھ. آپ کے بڑے بھائی ہیں دانیال شیخ اجمیری. اچھا وہ بھی اجمیری لگاتے جی ہیں. جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی طرح عبدالباسط اجمیری. جب اجمیر جائیں تو انا ساگر دیکھیے گا, وہاں جا کے جو ہے وہ 2.5 دن کا جھونپڑا دیکھیے, اوپر چڑھتے سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہوئے چلے جائیں گے, 2.5 دن کا جھونپڑا دیکھ کے آئیے گا, ٹھیک ہے. تو جب اجمیر جائیں گے تو اجمیر ریلوے کالونی ہے, بہت بڑی آبادی نہیں ہے, لیکن وہاں جائیں گے بہت مزہ آئے گا آپ کو ماشاءاللہ سے. جزاک اللہ. تو کلام سنائیے آپ ہمیں, نعتیہ کلام. جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں وہ پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. کھڑے رہتے ہیں
اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں، اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، گنہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گنہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، وہ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ دانیال تو ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے، میں کہہ رہا ہوں بتا دینا دانیال کو کہ آپ نے ان سے اچھا پڑھا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ استاد کون ہے آپ کا؟ استاد امی ہے؟ امی ہیں۔ امی ہے نا؟ اور امی جی جی ماشاءاللہ۔ دانیال نے، آپ کی امی کے علاوہ کون کون پڑھتا ہے گھر میں؟ دانیل بھائی اور میں جو ہے پڑھتے ہیں زیادہ تر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو والدہ میلاد شریف پڑھتی ہیں کیا؟ وہ والدہ پہلے پڑھتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ بس انہوں نے پھر ہمیں تیار کرا، اس پہ ہمیں کوشش کری کہ وہ ماشاءاللہ آپ گھر میں ہی سرکار کی محفل سجا لیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، اس محبت کو، اس عقیدت کو قائم رکھے۔ آپ محبت کے لیے، سرکار کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں جب بھی پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سر میں آپ کی طرف پھر رجوع کر رہا ہوں، ایک بات ہو رہی تھی اس وقت، وہ ادھوری رہ گئی تھی۔ جی ہاں، وہ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو باڑا آنے سے پہلے ہی بٹ رہا تھا، اور کہہ لیجیے کہ بٹتا چلا جا رہا ہے، لیکن گھرانے میں آپ نے یہ لفظ ہاشم ہے نا، ہاشم کے معنی ہوتے ہیں سالن کے اندر ٹکڑے توڑ کر، اچھا، یہ اس خاندان میں چلا آ رہا تھا، اور جو بھی مسافر جا رہا وہ ہوتا تھا جو شوربے میں ٹکڑے ڈال کے اور کھائے جاتے ہیں، جی 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 جی، ہاشمے کا مطلب اس کو کہا جاتا ہے روٹی چور کے کھانا۔ جی جی تو وہ سلسلہ جو تھا نا اس وقت سے چلا آ رہا ہے، تو گھرانے کا یہ صفت خاصہ، یہ امام حسن کا دسترخوان ماشاءاللہ مشہور، یا کہہ لیجیے کہ اس کا یہ اہل بیت اطہار میں سے۔ اچھا یہاں ایک بات اور میں بتا دوں، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ یار جس کو دیکھو کہتا ہے میں سید ہوں، تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلے تو ذہن صاف کر لیجیے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں سید ہوں، آپ پر اس کی تعظیم واجب ہو گئی۔ کیوں؟ جی 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 جی،
اس لیے کہ اس نے نسبت بتا دی، کیونکہ جو شے کو جس شے کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے وہ تعظیم و توقیر کے قابل ہوتی ہے۔ کیا آپ در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مد نظر رکھ کر ایمان کے ساتھ آپ اس کو تسلیم کریں، ہو نہ ہو یہ اس کا فعل جانے۔ صحیح بات ہے، صحیح لہذا بات آپ نے ایمان لے آئے، اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے کیسے کیا تو کہیں میں نے تو سرکار دو عالم کی منہ کہا ہے نا، جس طرح صحابہ کا ایمان ہوا کرتا تھا یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا۔ ہم اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لے کر آئے، تو ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہاں یہ تمام چیزیں غلط فہمیاں دور کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا بیچاروں سے کم علمی میں کوئی نے بول دیا، کسی نے کچھ بول دیا۔ ایمان کو مستحکم کرے بندہ اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو، کیونکہ یہی بڑی دولت ہے۔ ایمان کے معاملے میں شبہات کو داخل نہ ہونے دیں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اگر شبہات کو داخل کیا تو پھر تو سارا ابہام پیدا ہو جائے گا تو سر۔ پھر کہہ لیجیے کہ ایمان پوری ایمان اس کا ایمان کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ صحیح لہذا وہ تو بالکل یوں ہے ذالک الکتاب لا ریب بفی، فیہ، واہ واہ، یہ وہ کتاب ہے نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان بغیر لائے دیکھے غیب پر۔ ایمان لے کر آئے ہیں وہ غیب پر۔ تو لہٰذا میں بحیثیت بندے بشر کے اگر کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے، کوئی آئے اور بولے میں سید ہوں، الحمدللہ سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ سبحان اللہ۔ میں نفیس احمد خان صاحب آپ سے پھر دریافت کریں کہ ہم اس وقت الحمدللہ کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، یا بڑے شہر جو بھی پاکستان کے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، جو بھی بڑے شہر ہیں، پشاور ہے، یہ بڑے شہر جو ہیں یہاں سیلاب کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کوئی ایسی تباہی نہیں آئی۔ یہی وہ شہر ہیں کہ جو پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو کمرشل شہر ہیں، اکانومی پاکستان کی جو ہے وہ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے ان بڑے شہروں پر، کاروبار بہت ہے۔ مجموعی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، پاکستان میں جو رہنے والے، پاکستان سے باہر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہم ان سے تو درخواست کریں، ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ یہ لوگ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کس طرح سے انفرادی یا مجموعی طور پر آگے بڑھ کر آئیں؟ یہ ہر شہری کا ایک فرض ہے۔ بڑے شہروں میں رہنے والے بڑے بھائی ہیں، بالکل بڑے بھائی ہیں، اور الحمدللہ یہ روایت ہر دور میں قائم رہی ہے، چاہے اس سے پہلے 2010 کا سیلاب ہو، چاہے وہ 8 اکتوبر کا زلزلہ ہو، تو ان شہروں ہی سے منو ٹنوں کے حساب سے اور سامان بھی گیا اور پیسے بھی گئے، لوگوں کی خدمت کی، اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ تعاون کراچی کی طرف سے ہوا، کراچی کے شہریوں کی طرف سے ہوا۔ اللہ نے ان کا ایمان بھی دیا، اللہ نے کراچی سے ہوا، لاہور سے ہوا، پشاور سے ہوا، اسلام آباد سے ہوا، پنڈی سے ہوا، ملتان سے، فیصل آباد سے ہوا، بالکل تمام شہروں سے ہوا، بڑے شہر جتنے بھی، بڑے شہر جتنے بھی ہیں، اور وہ اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو وہ عوام کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، اور جب بات سید کی ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر تو ہر چیز قربان ہے۔ صحیح بات۔ مفتی صاحب نے جس طرح کہا کہ پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، اور احساس نے جو یہ سلسلہ شروع کیا، اور آج کا یہ پروگرام اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس معاشرے میں مظلوم ہے یا مجبور ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کو دیا تھا، ہم سب چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ دیہاتی ہو، ان کی خدمت کرنا، ان کے وسائل کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پہ فرض ہے۔ اور یہ اللہ نے موقع جس کو دیا ہے کہ اللہ نے اس کا امتحان ہے کہ اللہ ایسے موقع پہ وہ ان کی مدد کریں گے تو ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اور ہم نے محترم مفتی صاحب یہ تجربہ زندگی میں کیا ہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں اور ہمارے تجربے جو ہیں وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم تجربہ جب کر رہے ہیں تو ہم تجربہ یہ کر رہے ہیں اس بڑے رب سے نسبت قائم کر کے کہ وہ ہم پر کتنا مہربان ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا، اس کی مدد بہت کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق قانون شریعت کا ہے سر اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جی ہاں،
انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی ہاں بالکل۔ یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم تمام مسلمانوں کو جو ایک دنیا میں ایک عظیم روایت یا شان قائم ہوئی، اور وہ ہے کیا چیز؟ مواخات، درس مواخات۔ ایک مواخات، جی دوسرا اخوت، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں۔ اب اسی سے اخی سے ہی ہے، جی اخی سے ہی ہے، اخی سے ہی ہے۔ لفظ اخی سے نکلا جی ہے۔ ہاں۔ تو مواخات کیا ہے؟ اس کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر ہم کو پتہ چلے گا کہ اسلام درس کس چیز کا دیتا ہے۔ یہ زندہ دین ہے، پائندہ دین ہے، قائم رہنے والا دین ہے، اور یہ دین اللہ کا دین ہے۔ بے شک۔ تو لہٰذا جو مکہ بات؟ معظمہ سے نکل کر مدینہ منورہ گئے تھے تو تمام مسلمانوں نے جو ان کی پذیرائی کی تھی، ایک ایک شے میں ان کا باقاعدہ ساجہ تھا پورا، سبحان اللہ، کہ معلوم ہوا کہ میرے پاس اتنے پیسے، آدھے میرے مہاجر بھائی کے اور آدھے میرے۔ سبحان اللہ، اس پر یہ عمارت قائم ہے دین کی۔ تو دین کا یہ رہنے والا یا اسلام کا یہ رہنے والا اس دین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس اخوت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس مواخات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس رسول اللہ کی تعلیمات کو کیا مد بات ہے نظر صلی رکھتے اللہ علیہ وسلم، جی ہوئے، وہ جی۔ عشق رسول کی اوہو، جذبے کو سرشار ہو کر جتنا دے گا وہ کم ہے، اس کو کیا کیا ملے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں بول سکتے کہ اس کو یہاں کتنا ملے گا اور وہاں کتنا ملے گا۔ ناظرین کرام، ایک اور بہت اہم میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پہ بہت سارے مسائل ایسے سامنے آئے کہ فصلیں جو ہیں وہ کیونکہ تباہ ہو گئیں، ٹماٹر، آلو، پیاز، مرچیں تک مہنگی ہو گئیں۔ زیادہ تر وہ فصلیں جو زمین کی سطح سے زیادہ اوپر نہیں ہوتی ہیں، زمین کی سطح، آلو ہے، پیاز ہے، یہ زمین کی سطح کے نیچے ہوتی ہیں۔ مرچیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ٹماٹر کے جو ہیں پودے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ساری فصلیں جو ہیں وہ کیونکہ تباہ ہوئیں، اور ان کے تباہ ہونے کی وجہ سے یہ بازار میں بہت مہنگی ہو گئی یہ چیزیں۔ تو سوچئے کہ کبھی ہم نے اس سے پہلے یہ غور کیا تھا کہ وہ لوگ جو دیہی علاقوں میں بستے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، جو رزق ہم تک اللہ تعالیٰ کا پہنچ رہا ہے وہ ان کی محنتوں کے صلے میں پہنچ رہا ہے، ان کی محنتوں کے صلے میں، ان کی ہماری زندگیوں میں اہمیت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس پاکستان کے لیے ان کی کتنی اہمیت ہے کہ پاکستان کی جو زرعی اجناس ہیں اور پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے زراعت پر مشتمل، وہ حصہ ان کے توسط سے ہے کہ جو آج مشکل میں ہے۔ صورتحال کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی چیز باہر سے، ٹماٹر باہر سے منگوائیں، پیاز منگوائیں، آلو منگوائیں، کوئی اور چیز منگوائیں، تو زر مبادلہ جو ہے وہ یعنی پاکستان جیسے ملک کو ایک بڑا زر مبادلہ اگر کہیں اور دینا پڑ جائے ان چیزوں کے لیے، تو یہ تو گندم، یہ تو ہمارے ملک میں پیدا ہونے والی چیز ہے، تو یہ ہمارے ملک میں بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں پیدا ہونے والی چیز ہے، اور ہم باہر سے خریدیں تو ہماری معیشت جو ہے اس کو پھر سہارا دینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بڑی کوششیں کرنا پڑیں گی۔ تو یہ احسان ہے ان لوگوں کا ہم پر ہمیشہ سے کہ جو صبح اٹھتے ہیں فجر کے بعد، اور فجر کے بعد اٹھ کر جا کے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور پھر اس مشقت کے بعد وہ ہمارے لیے زمین سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے وہ فصل اگا کر ہم تک پہنچاتے ہیں، اس ملک کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں۔ تو کیا آپ اور ہم اس احسان کو بھول جائیں گے ان کے؟ آج بڑے پریشان ہیں نا ہم، محترم مفتی صاحب، ہم بڑے پریشان ہیں نا کہ یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے مہنگی ہو گئی ہیں کہ یہ چیزیں انہی کی محنتوں سے اس زمین سے آ رہی تھیں، اور انشاءاللہ آئیں گی۔ اب آپ اور ہم جب ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے۔ ہمیں فائدہ یہ ہونا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں دوبارہ واپس جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہی سب کچھ ہوگا۔ پھر ہم یہ جو آج کل گلا کرنے لگے نا کہ یہ سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ناپید ہو رہی ہیں، مل نہیں رہی ہیں، یا ادھر سے آئیں گے ادھر سے، پھر ایسا مسئلہ۔ میں نے انٹیریئر میں رہ کے دیکھا ہے کہ مٹھی سائڈ پہ مرچے، کیلے یہ بہت ہوتے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ بدین میں ٹماٹروں کی جو منڈیاں لگتی ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہر سال جب مدین میں ٹماٹر کی منڈی لگتی ہے تو پورے پاکستان میں ٹماٹر جاتا ہے،
اور وہ ایک بڑا کاروبار ہوتا ہے، وہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے جب ہوتا ہے. جب گنے کا سیزن آتا ہے تو ایک الگ رنگ ہوتا ہے. اور یہ جو گندم ہے، یہ جو چاول ہے، یہ پورے پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. سندھ میں ایری چاول پیدا ہوتا ہے جو پاکستان سے باہر جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. بہت زیادہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ یہ ایری چاول جاتا ہے. پاکستان کا بناسپتی چاول دنیا بھر میں سب سے بہترین چاول تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. تو یہ پاکستان کی زمین ہے. اس زمین سے جو ہے وہ سونا اگلتی ہے. یہ زمین اگتا ہے سونا، اور یہ سونا جو ہے یہ جو جاتا ہے یہ دنیا بھر میں سے ہمیں زر مبادلہ کما کر بھی لا کے دیتا ہے. اور اس سے نہ صرف دیہی گھرانوں کے چراغ جلتے ہیں، ہمارے گھروں میں چولہے جب جلتے ہیں تو ان پر جو کچھ رکھا ہوتا ہے ہمارے لیے جس کی شکل میں، وہ انہی کی محنت کا ثمر ہوتا ہے. تو وہ لوگ آج مشکل میں ہیں. ہمیں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، ان کی بہبود کرنی ہے، ان کی دوبارہ سے آباد کاری کرنی ہے. جو ہوا پانی تھا گزر گیا، لہر تھی چلی گئی، اب سب کچھ سنبھال لینا ہے، دوبارہ سے صحیح کر لینا ہے. یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ کہہ کر نہیں آتی ہیں کہ یہ متاثر ہوگا، یہ متاثر نہیں ہوگا. کبھی بھی کہیں پر بھی ہنستے بستے شہر اجڑ جاتے ہیں. جب جاپان جیسا ملک، ترقی یافتہ ملک، وہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے، اتنے ترقی یافتہ ملک میں جنہوں نے ٹیکنالوجی دنیا کو سکھائی ہے، جنہوں نے یہ بتایا کہ اوریجنل چیز کیسے بنتی ہے، 1 نمبر چیز کیسے بنتی ہے، دنیا کو ٹیکنالوجی دی ہے، اس ملک میں بھی وہ زلزلے آتے ہیں، عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے. یہ ملک دنیا کی نقشے پر، دنیا کے نقشے پر زرعی ملک ہے. جی سر، جی سر، جو ابھی آپ نے جتنا لب لباب کہی ہے. نمبر 2، اسلام کی جو عبادات ہیں وہ بہت ایک عبادت بہت سارے طرق سے، بہت سارے زاویوں سے درس دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک روزہ ہے، تو روزہ کس لیے ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ روزہ کس لیے ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے. وہ روزہ ہے اس لیے، وہ عبادت ہے اس لیے کہ جب انسان ایک سرٹن ٹائم کے لیے 16 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس بھوک کا ہوتا ہے، پیاس کا ہوتا ہے. اب احساس جو ہوگا اس کو بھوک لگے گی تو اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. انر پیوریفیکیشن ہے سر، روزہ انر پیوریفیکیشن ہے. تو وہ اس کا جو نتیجہ یہاں آپ دیکھیں تو فزیکلی بھی کہ وہ تمام جو نظام ہضم ہے، فزیکل نہیں بتاؤں گا، اور روحانی اعتبار سے بھی میں ابھی یہ بتا رہا ہوں. اس کے اندر یہ بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ڈھیر لگ رہا ہے، پوری اس کا لگ جاتا ہے. ہمارے یہاں سبزیاں ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں، یہ تباہ ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ ہے. یہاں اپنے بھی کھلاتا ہے، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی. دوست بھی کھا رہا ہے، اسی دسترخوان سے دشمن بھی کھا رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آزمایا ہے یہ اہمیت کے لیے آزمایا. ہم جو بیٹھے ہوئے یہاں کراچی کے اندر بیٹھے ہیں، شہروں میں جو عوام رہ رہی ہے، اس کو احساس ہو، اندازہ ہو، اس کو اہمیت کا احساس ہو اس چیز کی کہ ٹماٹر بھی غائب ہے، اس کا آلو بھی ہے، پیاز بھی ہے. یہ تمام چیزیں جو کہ روزمرہ کی ضروریات زندگی کی چیزیں. چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہے. بیل ایسے اس کا ٹماٹر تو یوں 1 2 ایسے اوپر ہی رکھا ہوا ہے زمین میں، لیکن ایسے جا رہا ہے پورا. تو یہ سب کے سب تمام چیزوں کا شکر بجا لانا یہ بندے کا حق ہے. اور اگر وہ بیچارے متاثر ہوئے تو لازم و ملزوم ہے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ تعاون کر کے اس قابل بنائیں کہ وہ دینے کے قابل ہو جائے، لینے کے قابل. صحیح بات ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا، ہمارے یہاں دودھ وہاں سے آتا ہے، مکھن وہاں سے آتا ہے، سبزی وہاں سے آتی ہے. آپ جائیے پھر جا کر دیکھیے. ہم پاکستان کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں
پاکستان خوبصورت تو ہے کہ یہاں سبز پہاڑ بھی ہیں، یہاں کالے پہاڑ بھی ہیں، یہاں ریتیلے پہاڑ بھی چاروں ہیں، موسم ہیں، ہر طرح کے موسم تو ہیں، پہاڑ بھی ہر طرح پہاڑ کے بھی ہے، دریا بھی۔ آپ جائیے جا کر دیکھیے یہ جو ایبٹ آباد سے آگے چلتے جائیے پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ بابو سر ٹاپ تک، لیکن آپ چلے جائیے ناران کاغان کی بات کیجئے، آپ کو پتہ ہے وہ جو پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیا اگتا ہے؟ سارے پہاڑوں کے اوپر اخروٹ، ان کے اوپر آلو اور مٹر اگتی ہے، اللہ اکبر، سب پہاڑوں پہ آلو مٹر، اتنی یعنی میلوں انہوں نے اس طرح سے اسٹیپس بنائے ہوئے ہیں، اس طرح اسٹیپس بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ، اور وہ میلوں اور کئی 100 میلوں کیا، جو ہم تو سڑک پہ چل رہے ہیں نا، باقی بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ چلے جائیے، آپ جا کر دیکھیے کے پی کے جو پہاڑ ہیں، اور کے پی کے میں آپ جتنے اندر چلے جائیں گے انٹیریئرز میں کے پی کے وہاں پر گندم اور چاول اگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی اچھا، چاول جو ہے اس کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ، وہاں بارش بہت ہوتی ہے، گندم اگتا ہے وہاں، پہاڑوں پہ گندم اگایا جاتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ جو وہاں سے آیا ہوا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہاں کیا، وہ کہے گا کہ جی ہمارے پاس تھوڑی زمین ہے، ہم تھوڑا چاول لگاتے ہیں، تھوڑا گندم، تھوڑی سی بھی زمین ہے تھوڑا چاول لگاتے ہیں، تھوڑے تو گندم وہاں اگتا ہے۔ تو پاکستان میں ہر صوبے میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے، اگر بلوچستان میں آپ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان میں آپ کو وہ نخلستان والی صورتحال زیادہ ہے، تو بلوچستان تو اس ملک کا سب سے زیادہ امیر صوبہ ہے کہ اس کی زمین میں، اس کے پہاڑوں میں سونا تک نکلتا ہے، سونا بھی ہے، سونا تک ہیرے نکلتا ہے، جواہرات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماربل ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں کی قدر کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے یہاں کا ہر شخص بہت قیمتی ہے، بے شک، چاہے وہ کسان ہے، ہاری ہے، چاہے وہ انڈسٹری میں کسی میں کام کرنے والا مزدور ہے، چاہے وہ کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، بے شک، کوئی بھی ہے، چاہے وہ زمین کی رکھوالی کرنے والا زمیندار ہے، چاہے ایک انڈسٹریز چھوٹی بڑی جو ہیں فیکٹریاں یہ چلانے والے لوگ ہیں، ہمارے اس ملک چاہے کوئی گوالا ہے، ہمارے یہاں اس ملک میں ہر شخص جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس ملک میں جو جانور ہیں نا، جو جانور ہیں، یہ گائے خاص طور پہ سر دیکھیں، گائے بکریاں وغیرہ بھینس بہترین نسلوں کے جانور ہیں جن کی افزائش کی جاتی ہے اور پرورش کی جاتی ہے ان علاقوں میں۔ تو ہمیں یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارے ملک کا ہر خطہ بہت قیمتی ہے اور لوگ بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، ہر ایک یہ احساس دلانے کے لیے ہمیں عملی طور پر کچھ دینا بھی پڑے گا ان کو، ہم لیتے ہی لیتے ہیں نا، دینا بھی پڑے گا۔ اتنی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی ایک سماجی تنظیم سے وابستہ ہیں اور بہت ایکٹیو سماجی تنظیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سماجی تنظیموں کے لوگوں کے دلوں میں اور عملی طور پر ان کے معاملات میں کیا آپ نے اس حوالے سے دیکھا ہے؟ شاید یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات اب سب کو آگاہ ہیں سب اس بات کے حوالے سے کہ جو پاکستان میں این جی اوز یا جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں بہت بڑے پیمانے پہ، حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی جب تک کسی ملک میں حکومت ہوتی ہے عوام ہے، بھائی حکومت تو ہوتی ہے عوام ہے نا، باقی دنیا میں تو حکومت سارا کام کرتی ہے، لیکن نہیں، ہر جگہ دیکھیں حکومت عوام ہی ہوتی ہے، سر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپہ سالار لڑے اور فوج بیٹھ جائے۔ اس میں شاید ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو دنیا میں ہے یا ترقی یافتہ جو لوگ ہیں ممالک، وہاں حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ وظیفہ بھی دیتے ہیں، وہ تعلیم بھی دیتے ہیں، وہ صحت بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو ترقی پذیر ملک ہے وہاں تعلیم اور صحت مکمل طور پر حکومت نہیں کر سکتی اکیلی، جب تک ان کے ساتھ سماجی ادارے نہ ہوں، جب تک ویلفیئر کرنے والے لوگ نہ ہوں، ہمارے پاس ڈونر نہ ہوں، تو یہ پاکستان کی مجبوری ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان میں اتنی بڑی بڑی سماجی تنظیمیں ہیں جو کروڑوں کے حوالے سے روزانہ کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، نہیں آپ نام لیجئے، میں بار بار اس بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ میں نے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے اور احساس کے حوالے سے جو کچھ دیکھا ہے پاکستان میں، میرا ذاتی تجربہ رہا ایسی جگہوں پہ جہاں میں چونک گیا ہوں حضرت صاحب، میں چونک گیا۔ میں ایک دفعہ کوٹ گیا، کوٹ میں جو حوالات نہیں ہوتے جہاں قیدیوں کو جیل سے لاتے ہیں، بس سے اتار کے رکھتے ہیں، پھر پیشی ہوتی ہے وہاں پر، جی میں وہاں اندر گیا کام سے، تو ایک صاحب میرے پاس آیا، کہنے کا السلام علیکم شاہد بھائی، میں نے کہا وعلیکم السلام، اور میں نے کہا اور تم نے کیا کیا ہے؟
تم کیسے آئے ہو؟ میں سمجھا وہ بھی قیدی. کہنے لگا نہیں شاہد بھائی میں تو ان کو قیدیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. کھانا کھلانا ہے. کیا بات ہے. میں تو کھانا کھلا رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اتنی بڑی ٹیبل وہ ٹرے جو ہے وہ بھر کے کھانے کی لایا, بہترین کھانا. قیدی وہاں پر جو ہے وہ ایک ساتھ ایک آتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے 12 ہیں, میرے 8 ہیں, میرے 6 ہیں, میرے 10 ہیں. ایک ساتھ بندے بھی آتے ہیں نا سارے, ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. وہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں وہ لاتے ہیں ان کے سامنے ٹرے سجا کے. میں نے کہا کہاں کیا؟ اس نے کہا یہ دیکھیں سر یہ ہمارا اسٹال لگا, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ماشاءاللہ اندر لگا ہوا تھا. ماشاءاللہ. کیونکہ ہر قیدی جو ہے اس کے گھر والے کھانا لے کر نہیں آ جاتے ہیں, بعض کے تو آتے ہی نہیں, اور آتے ہیں تو ان کی اپنی حالت دکھا. تو بہترین کھانا کہ وہ جیل میں بھی جائیں تو ان کو یاد رہے. اچھا میں نے اس کے بعد میں یہ قصہ بار بار سناتا ہوں. میری بدین کی پوسٹنگ تھی اور ہم تمام افسران بیٹھ کے وہ ویلفیئر کا کام کر رہے تھے, سیلاب آیا ہوا تھا تو ہم سب اپنے لگے ہوئے تھے. یہ 2010-11 کا جو تھا. جی بالکل 10 کا. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے کہا میں کھانا لے کے آتا ہوں. تو ایک مخصوص ریسٹورنٹ پہ جا کے ہم کھانا لے کر آتے تھے. میں جب وہاں کے لیے گیا تو ہمارے وہ بلال بھائی مل گئے. بلال بھائی ہمارے مل گئے. شاہد بھائی کہاں گھوم رہا ہو؟ میں نے کہا یار میں گیا تو وہاں پر بدین حیدرآباد روڈ جو ہے وہاں ایک خالی پلاٹ پر جو ہے وہ ہو رہا تھا, کیا کہتے ہیں, کھانا وانا بن رہا تھا. انہوں نے کہا مجھ سے کہ شاہد بھائی بارش اور پانی کی وجہ سے کہنے لگی یہ راستہ جو ہے اس پہ ذرا کرا دیں, ٹرک ورک منگوا کے. وہ آفیشلی کرا, میں نے کہا میں کرا دیتا ہوں. اندر گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہترین کھانا بن رہا تھا اور چاولوں کے اتنے بڑے بڑے پیکٹ بنا کر ٹرکوں میں رکھے جا رہے تھے, وینس میں, اور وہ ان علاقوں کے ان جگہوں پہ جا رہے تھے جہاں لوگ ہیں, پکا کر گرم گرم. میں نے کہا مجھے دو, میں چیک تو کروں کیا ہے. آپ کو خاص بات بتاؤں کہ بہترین آئل, بہترین مسالے اور حفظان صحت کے مطابق بہترین. میں نے وہاں سے لیے چاول لیے, ایک تھیلا میں بھی لے کے گیا. جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے میں نے وہاں لے جا کر اور میں نے کہا کہ آئیں کھائیں. سب نے کھایا, سب کہنے لگے یار اس ہوٹل کا آج کھانا بہت مزے کا, لے کر کہاں سے آئے ہو؟ کیونکہ وہاں کا جو ایک مشہور ہوٹل تھا بڑا, وہاں سے آتا تھا. کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا کہاں سے لے کر آیا ہوں. میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ یار بہترین کھانا لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے بنا کر. یہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سر, ٹھیک ہے نا. ہم یہاں اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. شاہد بھائی وہی میں مثال پیش کر رہا تھا. ایسی بے شمار چیزیں سر, ایسی بے شمار چیزیں میں پھر آپ سے عرض کروں. میں آپ کی بات, ہاں بالکل. سجاول سے آپ آگے جائیے, میرا تو روز کا راستہ تھا. دیوان سٹیز اور سجاول کے بیچ میں, سجاول کے بعد رائٹ ہینڈ پہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا وہاں گھر بن رہے تھے. پوری ایک آبادی, اس میں مسجد بھی تھی, مدرسہ اور یہ سب کچھ گھر بن رہے تھے. تو گھر بنانے کے بعد ان کے اوپر نیلے رنگ کے پانی کی ٹنکیاں لگانے کے بعد, بجلی کے پول لگانے کے بعد, ان میں راشن پڑوانے کے بعد ان گھروں کی چابیاں سیلاب زدگان کے ہاتھوں میں دے دی گئی. اور وہ آج بھی آپ جائیے وہاں پر آپ کو وہ بستی جو ہے, وہ آبادی جو ہے وہ بسی ہوئی اور نظر آئے گی کہ یہ اسی پلیٹ فارم سے جس احساس کے لیے آپ اور ہم کوششیں کرتے ہیں, آپ کی ڈونیشن سے لوگوں کو گھر دیے گئے. یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرا آفیشلی آنا جانا ڈیلی کا, تو میں نے کہا یہ کام ہوتا ہے, گراؤنڈ پہ ہے. بات یہ ہے جی, اس کی ایک وجہ بتا دوں آج آپ کو. آپ نے اتنی ساری چیزیں دیکھی ہیں, شہادت اس سے زیادہ دیکھی, میں تو کچھ بتا رہا ہوں آپ کو. جی ہاں, تو جو دی ہے تو ہم نے اس اعتبار, آپ کی باتوں سے بڑھ کر اعتبار ہے وہ ایک چیز پر ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے یہ یعقوب جو کے بانی ہیں, حاجی یعقوب صاحب جو تھے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ان کو والہانہ محبت اور عشق تھا سرکار غریب نواز سے. جی جی, لہٰذا یہ وہ چل رہا ہے ٹرسٹ, اور یہ ٹرسٹ جو ہے یہ اخلاص پر مبنی ہے. اور یہ احساس بھی وہیں سے پھر شروع ہوا ہے. 2005 سے احساس کا کام شروع ہوا. احساس انٹرنیشنلی اس کو اسٹیبلش کیا. دنیا بھر میں آپ دیکھیں آج لوگوں کا اعتماد اور اعتبار ایسا اس پر. نفیس صاحب جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کہا نا کہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں, جو ادارے کام کر رہے ہیں, آپ کے پاکستان کے ہر بڑے اسپتال میں, ہر بڑی جیل میں عیدی ہوم سے کھانے جاتے ہیں, بکرے عالمگیر ویلفیئر سے کھانا جاتا ہے تمام جیلوں میں.
اور اسی طرح چھیپا اور اسی طرح یہ اپنا سیلانی سب کے بہت جاتے بڑے ہیں. دیکھیں پیمانے سب اپنے طور پہ کام کریں, جی. سب کا اپنا اپنا حصہ ہے. ناظرین کرام, میرے پاس کیونکہ اب وقت نہیں ہے, مجھے آپ سے اجازت لینی ہے, لیکن میں مجموعی طور پہ صرف اتنا آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم مہمانوں نے, بلکہ میرے مہمان کیا مہربانوں نے جو کچھ یہاں گفتگو فرمائی ہے, اس گفتگو کا لب لباب بھی یہی ہے کہ زندگی میں اعتبار کرنا سیکھیے, اعتماد دینا سیکھیے. اعتبار کرنا سیکھیے, اعتماد دینا سیکھیے. اعتبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا, آپ کے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. اگر مجھے یقین ہوگا نا کہ یہ راستہ مجھے اس پہ چل کے جانا ہے, تو میں آنکھیں بند کر کے بھی چلا جاؤں گا. یہ میرا اعتماد ہے. اور اعتماد دینا یہ ہے کہ سامنے والے کو اس کے پیروں پہ کھڑا کریں, مضبوط کر کے. اگر آپ سامنے والے کو اس کے پیروں پر مضبوط کر کے کھڑا کریں گے تو وہ آپ کے لیے مضبوط ہو کر آپ کا سہارا بن جائے گا. وہ آپ کو سہارا دے گا, آپ کو کبھی نہیں گرنے دے گا. اور سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ہمیں لوگوں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, ہمیں اپنی زندگی کو اعتماد کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. اور احساس نے آپ کے سامنے ہم ویڈیوز چلاتے ہیں, آج پروگرام میں شاید ہم نے کم چلائی ہیں, لیکن ہم جو ویڈیوز چلاتے ہیں ہمارے پاس یہ ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ہیں. ان ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں تک کس طرح سے سب کچھ, یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے. آپ کے سامنے جو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں, احساس کے ہمارے جو والنٹیئرز ہیں کہاں کیسے دشوار گزار راستوں سے گزر کر اور جا کر ان سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں, خود کو مصیبت میں ڈالتے ہیں, مشکل میں ڈالتے ہیں. ہم نے تو مختلف وقتوں میں ڈراؤٹ کے لیے جب کوششیں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھر کے ان علاقوں میں بھی گئے کہ جہاں رات کے اوقات میں جانا مشکل ہوتا تھا. ہم نے وہاں بیٹھ کر ان لوگوں کو سہارا دے کر, اعتماد دے کر اپنی ٹرانسمیشن کی, آپ کو دکھایا کہ ان کی مدد کرنے آئے اور مدد کر کے آئے. سادات کے لیے آج ہم نے آپ کی خدمت میں یہ اپیل پیش کی تھی. پھر آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ 75 پاؤنڈز یا 121 US ڈالرز آپ کسی بھی وقت, یہ جو آپ کے سامنے نمبرز موجود ہیں, ٹیلی فون اکاؤنٹس ہیں, ان پر آپ ڈونیٹ کر دیجئے. اپنی بہت ساری محبتوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور دعائیں کیجیے گا. ہمارے محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. انہیں بھی دعا دیجیے گا. نفیس احمد خان صاحب کو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں عبدالباسط اجمیری ہمارا بچہ ہے, اس کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور ان کو بھی ان کے لیے بھی بہت دعائیں کیجیے, ان کے بہترین اور روشن مستقبل کے لیے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور میں ایک کلام سننا چاہوں گا عبدالباسط اجمیری سے. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, کیونکہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور جو ہے منگتا
مصطفیٰ کی آل کا جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں اور ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم مگر رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں اور فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا جو نہ رکھے اس کو پیارا کچھ